آج ہم یہ شاہین چوک انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھول رہے ہیں. اس کا باقاعدہ افتتاح پرائم منسٹر انشاءاللہ کیونکہ یہ کافی دنوں سے تقریباً ریڈی ہو گیا تھا اور ہمارا یہ تھا کہ آج سال کا آخری دن ہے, کم سے کم ٹریفک کے لیے کھل جائے. اور میں ساری ٹیم جس میں سی ڈی اے کی ٹیم ہے, کانٹریکٹرز ہیں, باقی سارے انٹیریئر منسٹری کے آفیشلز ہیں, سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک اور مائل سٹون ہے جو انہوں نے کر لیا مکمل. اس سال میں سرینا چوک میرے خیال میں پچھلی دفعہ ہوا تھا, مگر طیب اردگان والا تھا, پھر جنا اسکوائر تھا. جنا اسکوائر بھی اس سال ہی ہوا, اسی سال میں ہوا ہے. مری روڈ کا انڈر پاس تھا, پھر یہ شاہین چوک ہو گیا, پھر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر تھا, ایکسپریس وے کا برج ہے وہ تھا. اس طرح کے ہاں پارک روڈ کا کمپلیشن تھی. اس طرح درجنوں پروجیکٹس ہیں جو اس سال میں کمپلیٹ ہوئے. جیسا ہم نے پہلے کہا تھا انشاءاللہ تعالی جنوری کے کسی وقت میں ہم جو اسلام آباد کا ویژن 2027 ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اگلے 2 سال میں ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. بٹ ہماری پرائرٹی ہے کہ اس کی گرینری اسلام آباد کی وہ خراب نہ ہو, بلکہ ہمارے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ گرینری نظر آئے اور جو پارکس اجڑے پڑے تھے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی کا کام ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ ٹائملی کام ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسلام آباد کی جیل ہے اس کی کمپلیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایم او ای سے ریلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں, جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گے, جو کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں. تو اوور آل مجھے امید ہے کہ اس سے دگنی تعداد میں پروجیکٹس آپ کو 2026 میں کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے, اور آپ لوگوں کو وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے. اس میں جو میرے ساتھی وزیر ہیں, طلال صاحب, سیکٹری صاحب, چیئرمین سی ڈی اے, پوری ٹیم, آئی جی اسلام آباد, سب جو ہیں وہ میرے خیال ہے اس سال کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں, کیونکہ سب نے مل کے کام کیا ہے, اور یہ میری اکیلے کی ایفرٹ نہیں ہے, یہ ہماری ساری ایک ٹیم ہے جو مل کے یہ کام کر رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ بھارت کی جانب سے دوبارہ سے یہ شاہین چوک ضرور سر, یہ بھی شاہین والا کام تھا سر. اس منصوبے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ آپ کے آنے کے بعد یہ کون سا پروجیکٹ ہے جو اسلام آباد میں کیا نمبر ہے اس کا جو پروجیکٹ لگایا, اور کتنے مالک کے ابھی تک پروجیکٹ سر ہو چکے ہیں؟ یہ میں آپ کو ویسے کیلکولیٹ کر کے 3 بلین کے 18 پروجیکٹ کیے ہیں, 15 بلین میں 18 پروجیکٹس ہوئے, اور انشاءاللہ آپ کو اگلے جو آنے والا سال ہے اس میں انشاءاللہ اس سے دگنی تعداد کے پروجیکٹ نظر آئیں. پروجیکٹ کے حوالے سے تو منصوبے ہوئے ہیں, کرکٹ گراؤنڈ اور دیگر جو ہوٹلز جو بن رہے ہیں اور دیگر جو اس طرح کے جو میگا پروجیکٹس ہیں, اس حوالے سے کیا کوئی؟ دیکھیں کرکٹ گراؤنڈز کے اوپر ہم نے تقریباً 7-8 گراؤنڈ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کی بھی آپ کو اشتہار ہو گیا میرے خیال میں, اشتہار ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک پاکستان کا سب سے خوبصورت اسٹیڈیم ملے گا یہاں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ایم ٹیک کا آخری روز ہے, اس پہ کوئی یہ آخری روز ہے؟ مجھے ابھی کیونکہ ہمارے عوامی وزیر تو یہ ہیں, تو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ 15 دن کی ایکسٹینشن کریں, تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. میں بھی کہوں یہ بھی کہیں ایک ہی بات ہے, تو طلال صاحب خود ہی اناؤنس کر دیں گے 15 دن کی جو ہے. کے کیا پلانس ہیں, کیا 2026 میں اسلام آباد میں ہم بڑے پیمانے پر کیا کرتے ہیں؟ انفراسٹرکچر کی بات کریں. انفراسٹرکچر سے زیادہ اسلام آباد میں خوبصورتی سب سے پہلی چیز ہے, انٹرٹینمنٹ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, تیسری گرینری لانی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے, اور چوتھی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اسلام آباد میں جو ایک ڈل سی فیل آتی تھی وہ ختم کرنی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً پاکستان کے ٹاپ 25 ریسٹورنٹ سب کے سب یہاں پہ آ رہے ہیں. ہم نے کراچی ٹیمیں بھیجی ہیں, ہم نے لاہور ٹیمیں بھیجی ہیں, ہم نے پشاور ٹیمیں بھیجی ہیں, اور ان کو خود اپروچ کر کے وہ خود حیران ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے اپنی چینز کھولیں. پھر اس کے بعد جو اگلے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز ہوگی وہ اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. کنونشن سینٹر ایک نیا بننے جا رہا ہے جو کافی بڑا ہوگا, جو ایس سی او کانفرنس کے لیے. اس کے ساتھ یہاں پہ ایکسپو سینٹر نہیں تھا, وہ بننے جا رہا ہے. تو یہ سارا وہ جو ویژن 2027 کے پلان ہیں اس میں ہے, اور آپ کو سارا بریف کریں گے. سر لیکن تنقید ہوتی ہے سی ڈی اے کے اوپر کہ درخت کٹ رہے ہیں, ماحولیات خراب ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ جتنے ویسے تو درخت ہماری کوشش ہوتی ہے, اس پروجیکٹ میں ایک یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ اس درخت کو بھی بچانے کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنی ایفرٹ ہوئی ہے. یہ آپ کسی سی ڈی اے والے سے پوچھیں, یہ اکیلا درخت ہے اور ہم نے اس کے لیے بھی کتنی ایفرٹ کی ہے.
اور تھوڑی الائنمنٹ چینج کی ہے. تو ایک ایک درخت کو بچانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے, اور اگر ایک درخت لگ رہا ہے تو اگر کٹ رہا ہے تو اس کے پیچھے یقین کریں 100 درخت ہم لگا رہے ہیں. سر ایک سوال کیجیے گا, آپ نے جو اسلام آباد کے اندر کام کیے ہیں وہ یعنی کہ تعریف کے قابل ہیں, آپ کو شاباش دی جانی چاہیے. یہ بتائیے گا اسلام آباد کے اندر جو آپ کچی آبادیوں کے لیے آپریشنز کر رہے ہیں, آپ نے غریبوں کے چھتوں کو مسمار کیا, سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا, اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے سر اسلام آباد کے اندر؟ اگر کوئی ایک گھر کسی کی پراپرٹی اور ملکیت ہے اور میں نے گرایا ہے تو میں نہ صرف اس بندے کو بھی جواب دوں اور اللہ کو بھی جواب دوں. ایک بھی گھر, مجھے اپنی ٹیم پہ اتنا اعتماد ہے کہ جو یہ آپریشن کر رہے ہیں ایک ایک چیز کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار کی زمین پہ گھر بنائیں, قبضہ کریں اور اس کے بعد اس کو کچھ نہ کہے. آپ, یہ ایک آبادی نہیں ہے, جہاں جہاں پر سرکاری زمین ہے اور وہاں پر قبضہ ہے اس کو ہم نے خالی کرانا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. اس پروجیکٹ کے ساتھ یہاں پہ گھروں میں انہوں نے جتنے گھر کا سائز تھا 3 گنا یہاں پہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا, ہم نے وہ بھی ساری خالی کرائی. خالی ان غریب کی آبادی کے اوپر نہیں کام ہو رہا. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک چیز کا جواب دیں. اگر کوئی ایک بھی گھر جس کی ملکیت ہو, ہم یار جس زمین ہی سرکار کے نام ہے اس کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کاغذ میں سرکار کے نام ہے تو وہ جو مرضی کاغذ لے آئے. جب جو پچھلے 50 سال کا ریکارڈ ہے اس میں اگر وہ سرکار کی زمین ہے وہ کس کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ سر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قبضہ چھڑانا چاہیے اور باقی ہے بھی ایسی, لیکن ایشو یہ ہے کہ جن سی ڈی اے کے یا انتظامیہ کے ان لوگوں نے جن کو یہاں آباد کرایا, پیسے لیے ان سے لوگوں سے, اور آہستہ آہستہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی وہ بھی بچتے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو.